اصل میں یہ ہے کہ میرا جو موقف ہے وہ سمجھ لیجئے، 6 مراحل میں سے یہ ہے نمبر 1، شاید وہ بات واضح نہیں ہو سکی، کہ قتال جو ہے وہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف اگر وہ دین کو نافذ کرنے سے انکار کریں تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے جو امام صاحب نے لگائی ہے، اور وہ یہ کہ اتنی طاقت فراہم ہو جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے۔ یہ شرط ہے، یہ اگر پوری ہو جائے تو قتال کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بحالات موجودہ جو فرق واقع ہوا ہے وہ میں نے گنوایا ہے اپنی کتاب میں۔ نمبر 1، حضور کے زمانے میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کافر تھے۔ آج اسلام کے لیے کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں، راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہیں۔ حافظ الاسد بھی مسلمان ہیں، بھٹو صاحبہ بھی مسلمان ہیں، اور جو آپ کا حسنی مبارک ہے وہ بھی مسلمان ہے، سب مسلمان قانوناً تو مسلمان ہے نا۔ ایک تو یہ پیچیدگی ہے۔ دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی عرب میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، پورے عرب کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی۔ زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکے کے اندر قریش کی اپنی ایک حکومت تھی چھوٹی سی، اس میں دارالندوہ بھی تھا، پارلیمنٹ تھی، ان کے مختلف گھرانوں کے اندر تقسیم تھے کچھ عہدے۔ مدینے کے اندر 3 قبیلے وہ تھے، یہودیوں کے 2 جو عرب قبیلے یمن سے آئے تھے ان کا بھی آپس میں میثاق تھا، لیکن کوئی مرکزی حکومت پورے عرب میں نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی۔ ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر بھی والنٹیئر تھے، ادھر 313 آئے بدر میں، ادھر 1000 آ گئے۔ تو فرق جو ہے وہ صرف نمبرز کا ہے۔ ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے 2 ہوں، ادھر بھی تلواریں تھیں چاہے 100 ہوں، تلوار تلوار کے مقابلے میں، نیزہ نیزے کے مقابلے میں، گھوڑا گھوڑے کے مقابلے میں ادھر 2 تھے ادھر 100 تھے۔ لیکن بہرحال فرق صرف نمبر کا ہے، نوعیت کا نہیں۔ آج ہیں پوری حکومتیں، ایئر فورسز، نیوی، ملٹری، پیرا ملٹری فورسز، تو مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ یہ فیزیبلٹی کی بات ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ حلال ہے، جائز ہے، لیکن آیا فیزیبل بھی ہے یا نہیں، اس کا بدل ہے۔ اس کے بدل میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا ووٹ انتخابات کے ذریعے سے، اور یا یہ ہے کہ ایک احتجاجی تحریک چلا کر۔ وہ میں ووٹ کو بھی حرام نہیں کہتا، اور اگر آپ کی رائے ہے کہ چلنا چاہیے تو بہت سی جماعتیں اس پر کام کر ہی رہی ہیں، ان کو وہ میں تو روک تو نہیں سکتا، نہ میں قاضی حسین احمد کو روک سکتا ہوں، نہ میں مولانا فضل الرحمان کو روک سکتا ہوں، نہ مولانا نورانی میاں کو روک سکتا ہوں، وہ تو چل رہے ہیں ادھر۔